السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ 21 کے ساتھ میں ہوں ابیر حسین. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سیٹرڈے ہے، ہفتہ ہے، اور لوگ جو ہیں آج پلاننگز کرتے ہیں بہت ساری کہ ہم یہ کام کریں گے، وہ کام کریں گے. لیکن کیونکہ پتہ ہے آپ کو کہ کووڈ ایک ایسی وبا پھیلی ہوئی ہے آج کل، جس کی وجہ سے لوگوں نے اپنے کام کو بہت زیادہ مختصر کر دیا ہے. لیکن وہ گوز آن، کام کبھی بھی نہیں رکتا ہے. اور ہم کیونکہ ایک ہیلتھ پروگرام لے کر آئے ہیں، لیکن آج ہیلتھ کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے آج چیریٹی کے حوالے سے بھی. آپ کو بتاؤں ناظرین کہ کام تو چلتے رہتے ہیں، ہیلتھ کے ساتھ بھی ہوتی ہیں چیزیں، سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کام ہوتے رہتے ہیں. مگر جو ایک چیز وہ یہ ہے کہ چیریٹی ورک کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. بڑے بڑے آپ نے ہاسپٹلز دیکھے ہوں گے، بڑی بڑی فرمز آپ نے دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے آپ نے اولڈ ایج ہاؤس دیکھے ہوں گے، کمیونٹی سینٹرز دیکھے ہوں گے. وہاں پہ چیریٹی ورک بہت زیادہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک اسپیسیفک طبقے کے لوگ آ کر کام کریں. اس چیریٹی ورک میں کوئی بھی کبھی بھی کسی وقت بھی شامل ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسوں سے کسی کی مدد کریں، آپ ہاتھ پیروں سے بھی آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں علی منظور زیدی، جو کہ سیٹرڈے ویلفیئر کو چلا رہے ہیں، ایسوسیٹڈ ہیں اس کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ مبزی واٹر پیوریفیکیشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کا سفر کیسا رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. علی، سب سے پہلے تو میں آپ کو ویلکم کہوں گی. تھینک یو. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشکل ٹائم چل رہا ہے. آپ ایک این جی او کے ساتھ، ایک ویلفیئر کے ساتھ بھی آپ ایسوسیٹڈ ہیں، ان کو پورا ڈیل کر رہے ہیں. اور مبزی واٹر پیوریفیکیشن جو ہے اس کو بھی وہ آپ کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ہے. اور بچپن سے آپ جو ہیں اس چیز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ آپ کے فادر بھی آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس بزنس کو رن کر رہے ہیں. اب ماشاءاللہ آپ آگے ہیں. تو کیسا آپ کا سفر جا رہا ہے؟ اور اسپیشلی یہ جو کووڈ میں اس لیے کہتی ہوں کہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا ہے اور لوگ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کر رہے ہیں. تو آپ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کو چلا رہے ہیں؟ اور پانی کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ کن ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں جب آپ واٹر پیوریفیکیشن کی بات کی جاتی ہے. پانی بات کی جائے لوگوں کے حوالے سے، تو جتنی زیادہ آبادی بڑھ رہی ہے اتنی زیادہ پانی کی قلت ہو رہی ہے. لیکن آپ کیونکہ مبزی واٹر پیوریفیکیشن کو آپ رن کر رہے ہیں، آپ کا بزنس ہے، تو آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ اور کیونکہ کووڈ ہے تو کن ایس او پیز کا فالو کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. ابیر، پہلے تو میرا ہمیشہ یہ ماننا ہے اور میں لوگوں کو کہتا ہوں وین دیر از اے ول دیر از اے وے. اور اللہ تعالیٰ آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں، کوئی پازیٹیو کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مدد کرتا ہے. پانی کا ہمارا فیملی بزنس ہے. میرے والد صاحب ہی پاسڈ اوے ان 2015. اس سے پہلے میں جب پڑھ کے آیا باہر سے تو آئی جوائنڈ ہم. اور وہ ہمیشہ کہتے ہیں پانی کا کام تو ایسا ہے کہ مطلب پانی تو نیک کام ہے، کسی کو پلانا تو بہت اچھی بات ہے. تو ہمارا بچپن سے میں دیکھتا رہا کہ وہ ہمارا ایک کس طرح وہ اس کو چلاتے تھے اور لوگوں کی ڈیلنگ تھی. کووڈ میں یس ڈیفینیٹلی کووڈ میں ہمیشہ یہ اگین وہی کہتا ہوں لوگوں سے کہ جی آپ اپنی احتیاط گھر سے شروع کرتے ہیں. آپ گھر میں احتیاط کرتے ہیں، آپ اپنی ورک پلیس پہ احتیاط کرتے ہیں، کیونکہ ہم اتنی کسی میں استطاعت نہیں ہے کہ وہ جا کے پورے شہر میں اور بولے جی میں ایک بندہ سب کو کنٹرول کر سکتا ہوں. ہم اس طرح کنٹرول کر سکیں جو ہماری حدود میں چیزیں ہوں، ہم ان کو کس طرح کنٹرول کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے گھر آفس، ہم اس میں ایس او پیز کا، ماسک کا، دستانوں کا، ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں ٹیکنیشینز ہوتے ہیں وہ باہر جاتے ہیں، ان کو میک شور کرتے ہیں کہ جی گلوز ہوں، ان کے چینج ہو رہے ہوں، ڈسپوزل گلوز ہوں، تاکہ وہ کوئی کنٹامنیشن لے کسی اور کے نہ جائیں، وہ کوئی مار لے کے ان کو نہ کریں. بہت حساس ہے، پانی کا معاملہ ہے، لوگوں کو ضرورت بھی ہے. ہم ایسا نہیں کر سکتے تھے فرام ڈے ون کہ لوگ بند کر کے بیٹھ جائیں، کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمارا پانی کا مسئلہ، ہمیں صاف پانی چاہیے، ہمیں تو آپ پلیز اس کی ریزالو کر کے دیں. تو ہمیں پراپر اپنی ایس او پیز، ہمارا آفس میں جو اسٹاف تھا ہم ان کو ڈسٹینسنگ پہ بٹھانا، کم کرنا، آلٹرنیٹ ڈیز سے بلانا، ان کو میک شور کرنا کہ آپ ماسک پہنو گے، نہیں پہنو گے تو آپ پینلائز ہو گئے، یہ آپ کی سیفٹی ہے. ان کو یہ برین واش ضرور کرا میں نے بٹھا کے، میں نے پورے اسٹاف کو کہ دیکھو یہ میری اس ذات سے اس کا ہے، تمہاری ذات کو فرق ہوگا، تمہارے فائدہ ہوگا فیملی کو. اگر اللہ نہ کرے تو بیمار ہوتے ہو تو گھر جا کے تم بھی اپنی فیملی کو اس سے انفیکٹ کر سکتے ہو. تو یہ بہت بیسک ایک تھا اینڈ اللہ کا شکر ہے وی ڈیڈ ویل. میرے باس جتنا میرا اسٹاف تھا دے ور ویری گڈ اینڈ دے ریئلائز دس کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے یہ ایک، اینڈ اٹ وینٹ ویل، اللہ کا شکر ہے. جہاں تک ہے سیٹرڈے ویلفیئر کا،
سیٹرڈے ویلفیئر آپ نے مینشن کیا این جی او, وی آر ناٹ این این جی او, وی آر بیسکلی a group of friends, now ماشاء اللہ ویری ہیلدی گروپ آف فرینڈس, جو ہم نے 3 سال پہلے ایک احساس ہے, میں سیٹرڈے ویلفیئر گروپ جو ہے نا اس کا جو ون ورڈ ہے دیٹ از احساس. احساس کسی کی تکلیف کا. 3 سال پہلے یہاں ڈراؤٹ آیا, یہاں پہ شدید گرمیاں تھیں, ہیٹ ویوز تھیں, اور ہم 8-10 دوست تھے, ہم بزنس کمیونٹی سے ایک دوسرے کا لنک تھا, اور سالوں سال سے ہم نے کہا ہم واٹ کین وی گیو ٹو دا کمیونٹی. اللہ نے ہمیں صاحب استطاعت بنایا ہے, وی آر دیئر, ہمیں اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, تو واٹ وی کین ڈو. تو ہم نے ایک سبیل سے شروع کیا, اور ہمارا سبیل سے شروع کیا ہم نے, اور ہم نے بروکس چورنگی پہ ایک سبیل لگائی, اور ہم نے وہاں پہ لوگ کھڑے ہو گئے اور بولا جی جو آئے راہ سے گزر رہے ہیں ہم اس کو ٹھنڈا پانی پلائیں گے, صاف ٹھنڈا پانی ہم اس کو پلائیں گے. اور یہ کتنے ٹائم پرانی بات ہے؟ یہ 3 سال پرانی بات ہے. 3 سال پرانی بات. وہ ہوا, ہمیں بہت خوشی ہوئی, ہمیں اندر سے وہ ہوتا ہے انٹرنسک, آپ کو ایک سیلف سیٹسفیکشن, ایگزیکٹلی سیلف سیٹسفیکشن ملی. اس کے بعد رمضان آئے, رمضان میں اچھا اب اس گروپ میں لوگ دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, اور لوگ جوائن بھی ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ, سائڈ میں ہم کام بھی کر رہے ہیں. رمضان آ گئے, رمضان میں ہم نے کہا ہم افطار کریں گے, اسی چوراہے پہ ہم اب افطار بھی کریں گے پانی کے ساتھ. تو ہم بریانی کا پیک ہو گیا یا جوس ہو گیا, جو بھی ہو گیا, اس میں اب لوگ جوائن بھی ہو رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس میں حصہ کرنا چاہتے ہیں, یہ تو بہت نئی کام ہے, آپ اس میں ہم بھی حصہ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے وہ سلسلہ شروع کیا, اور ہم ڈیلی 2000 لوگوں کو اس بروک چورنگی پہ لائن لگ جاتی تھی شام میں, اور ہم وہاں پہ افطار ان کو دیتے تھے. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ڈفرینٹ کمیونٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں, کون کون سی ایسی کمیونٹیز ہیں, اور کام کرنے سے پہلے کسی بھی کمیونٹی کا حصہ بننے سے پہلے آپ کس کرائٹیریا کو فالو کرتے ہیں؟ کیونکہ ڈفرینٹ ویلفیئرز ہو گئیں, این جی اوز ہو گئے, کام کرتے ہیں کمیونٹیز کے ساتھ کمیونٹی لیول پر, مگر ان کے کچھ لیول ہوتا ہے, کچھ ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایس او پیز تو میں نہیں کہوں گی, لیکن وہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہم اس اسپیسیفک گروپ کے ساتھ آپ کام کریں گے. تو آپ کا سب سے پہلے ویژن کیا ہوتا ہے کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنے کا؟ کیا کمیونٹیز آپ کو اپروچ کرتی ہیں یا آپ کمیونٹیز کو جا کے اپروچ کرتے ہیں؟ اچھا, کیونکہ ہم لوگ این جی او نہیں ہیں تو ہم لوگوں کے پاس نہیں جاتے کہ ہمیں پیسے دو, ہمیں یہ دو. ہم لوگ ایک گروپ ہے جس میں اب 450 لوگ ہیں. ان 450 لوگوں میں کوئی بھی ریفرنس, فرض کریں آپ اس گروپ کا حصہ ہیں اور آپ کہتی ہیں علی میں ایک جانتی ہوں یہ ایک عورت ہے, یہ اس کی یہ پریشانی میڈیکل نیڈ ہے اس کو ہے, اینڈ آئی نو ہر پرسنلی, آپ اس گروپ کا حصہ ہے, آپ اس گروپ میں آئیں گی, اور آپ کیونکہ ایک ممبر بھی ہیں, وی نو یو, میں جانتا ہوں جی ابیر ول نو ہر اینڈ شی از سیئنگ کہ شی واؤچ فار دس پرسن, وی ٹرسٹ اینڈ دین وی ول ہیلپ ہر. تو اس میں وہ 450 بندوں میں ضروری نہیں ہے کہ سبھی فائنینشلی انوالوڈ ہوں, آپ ہیلپ ضروری نہیں ہے کہ آپ صاحب استطاعت ہوں تو آپ ہیلپ کریں, نہیں, آپ کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہو پھر بھی آپ کوئی ایسا عمل کر سکتے ہیں اس کو پریکٹیکلی فزیکلی امپلیمنٹ کروا کے جس میں آپ اتنا ہی شریک ہوں اس کے. تو آپ کہتی ہیں جی اس میں اس کاز پہ گروپ پہ وہ آئے گا, اینڈ دین جو بھی اس میں ہیلپ ہوتی ہے, اور اللہ کا شکر ہے بڑے سے بڑے میڈیکل, ابھی ہم لوگ 3 دن پہلے اس گروپ پہ ایک لڑکی تھی, بچی تھی, شی واز گوئنگ تھرو کینسر اینڈ شی نیڈیڈ 1 million rupees, genuine case. آپ بلیو کریں ہاف این آور میں there was raised, there was written the 200,000 committed, 300,000 committed within half an hour maximum. Wow. And it was done and it was taken care of. The people over there, they want to do it in a genuine cause. They look to it, اور وہ یہ کہتے ہیں جی ہمیں کاز ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. راشن میں ہم نے راشن بہت بانٹے ہم نے, لیکن پھر ہم نے کہا دیکھیں جی ہم اس طرح راشن نہیں بانٹیں گے کہ ہم ایک سوزوکی بھر کے لے جائیں گے اور 50 لوگ اس پہ آ جائیں گے, کوئی 10 لے جائے گا بیگ, کوئی 50 بیگ لے جائے گا, کسی کو ایک بھی نہیں ملے گا, ایسا نہیں ہوگا. ہم نے ان کو رینجرز کو آن لائن کیا, اپنے ساتھ پولیس کو آن لائن کیا, ہم نے کہا جی ہم شناختی کارڈ کے تھرو جائیں گے اس کمیونٹی میں, چاہے وہ کرسچنز ہوں, چاہے وہ ہندو ہوں, چاہے وہ مسلمز ہوں, چاہے وہ جو بھی کمیونٹی ہو, ہم جائیں گے, ہم ان کے شناختی کارڈ پہ ٹک کر کے اس راشن کو اس حساب سے, اس فیملی کے حساب سے ہم ان کو دیں گے, اور ہم وہاں سے کریں گے تاکہ اس جس مقصد ہے جو بھی اس انسان پیسہ دے رہا ہے یا راشن بانٹ رہا ہے وہ اس مقصد کا پورا ہو اس کو. جب آپ نے یہ کیمپین چلائی, اور کیمپین اس لیے میں اس کو کہوں گی کیونکہ یہ ایک اچھا کام بھی تھا, ٹھیک ہے, مشکل وقت تھا. ہمارے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے, نہ ان کے اندر اتنی ضرورت ہوتی ہے کسی کے سامنے کچھ بول سکیں. میں نے ایسا پرسنلی دیکھا کہ بہت بڑی بڑی این جی اوز ہیں, ویلفیئرز ہیں, جنہوں نے کافی زیادہ فیس بک پہ اپنے آپ کو سوشلی بہت انوالو کیا, تصویریں, پکچرز, ہر چیز آ رہی تھی. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ دیکھا کہ جو صحیح سفید پوش لوگ ہیں وہ بیچارے پیچھے رہ گئے, وہ صرف کھڑے ہو کے دیکھ سکتے تھے. اور جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورا اس چیز کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ غربت ہے اس کو ایک کمرشل وے میں پورا اپنا لیا ہے, تو آگے سے آگے وہ لوگ تھے. لیکن جو لوگ سفید پوش تھے وہ
پیچھے رہ گئے. تو علی یہ بتائیے گا آپ نے تعاقب کس طریقے سے کیا اس چیز میں, کیونکہ یہ بہت ایک مشکل چیز ہے, ہم کسی کو نہیں پہچان سکتے, بتا سکتے کون زیادہ ضرورت مند ہے یا کون جو ہے اتنا ضرورت مند نہیں ہے. آپ نے کہا کہ شناختی کارڈ آپ لوگوں شناختی کارڈ کے ذریعے جو ہے آپ لوگوں نے لوگوں کا پتہ لگایا, لوگوں کی ویریفیکیشن کی, مگر اسٹل چیزیں رہ جاتی ہیں پیچھے. تو ہاؤ ڈیڈ یو میک شیور کہ بھائی یہ صحیح معنوں میں ضرورت مند ہے, اور کیا آپ نے جابس وغیرہ آپ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کمیونٹی لیول پر آپ کام کر رہے ہیں تو جابس بھی آتی ہوں گی, اور آپ لوگوں کا کرائٹیریا ہوتا ہوگا کہ بھائی ہم نے ضرورت مندوں کو جابس دینی ہے, تو کیا جابس پرووائڈ کرتے ہیں آپ؟ جابس پرووائڈ نہیں کرتے, لیکن جیسے کوئی کسی کو ہے ضرورت مند اور وہاں پہ انہوں نے سی وی ڈال دیا, اس کے بارے میں تذکرہ کر دیا, تو ڈیفینیٹلی جو بھی ہیلپ ہوتی ہے, اگر کوئی ایسا کسی کی انڈسٹری ہے جو اس کو ہی کین ریکروٹ ہم اینڈ اکاموڈیٹ ہم اور ہر, دے ڈو دیٹ. دیر از ڈیفینیٹلی وی آر دیئر ٹو ہیلپ دا کمیونٹی. ابھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کام بہت ہمارے پاکستان میں میں اس دن ڈسکس کیا تھا اپنے فرینڈ سے, میں نے کہا کوئی بھوکا نہیں سو سکتا, بیکاز یہاں پہ ہم تو دیکھتے ہیں نا ہر 2 قدم بعد ایک لنگر ہوتا ہے, وہاں فری کھانا ہے, وہاں اتنی آرگنائزیشنز ہیں, اس پینڈیمک میں اتنی آرگنائزیشن نے فری راشن بانٹے ہیں, اتنا کھانا دیا ہے کہ کوئی بھوکا نہیں ہوتا. سب سے بڑی بات بنیادی کیا ہے, کمیونٹی. دیکھیں ہمارا اسٹریس کیا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو, ہم اپنے جو جتنے پروموٹ کرتے ہیں, ہم ان کو آرفنیجز لے جاتے ہیں, ہم ان یتیم بچوں کے ساتھ بیٹھ کے لنچ یا ڈنر کرتے ہیں. ہماری یہ سیٹرڈے کی ایک روح ہے, ایکسرسائز ہوتی ہے, ہم ابھی بھی کر رہے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں ہم. بالکل بالکل ہم اپنے بچوں کو احساس دلانا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم تو یہاں وی آر مارٹلس, وی آر ناٹ امارٹلس. ہم کیا چھوڑ کے جائیں گے اپنی جنریشن کے لیے؟ کیا وہ اچھائی ہوگی؟ پازیٹیوٹی کریں گے, کیا ان میں احساس ہوگا؟ کہاں گئے وہ دن؟ ہم جو چھوٹے تھے تو ناظم آباد میں رہتے تھے, تو ہمیں یاد ہے ہمارے والدین جو ہیں وہ ہر ہفتے میں ایک دن کچھ بھی اچھا بنا ہوتا تھا تو نیبرز کو 5 وہاں بھیجتے تھے, 5 وہاں بھیجتے تھے, 5 وہاں بھیجتے تھے, سملرلی نیبرز بھی بھیجتے تھے, اور ہمیں کمیونیکیشن ہوتا تھا. اب اس کمیونیکیشن کی کرس کیا ہے کہ ہم کو پرابلم پتہ چلتی تھی کہ بھائی اس کے اندر پرابلم یہ آ رہی ہے یار اس کی, تو وی وڈ ہیلپ. کمیونٹی ہے, سملر کمیونٹی ہے تو پرابلم بھی سملر ہوں گی. بھائی اگر ایک بندہ ہے تو اس کی پرابلم بھی ویسی ہوں گی, ملتی جلتی پرابلمز ہوں گی, تو سالو کرنے میں آسانی ہوتی تھی, اپروچ ہوتی تھی. لوگ ہمیں اپروچ کرتے تھے, ہم اپروچ کرتے تھے. آج وہ نہیں ہوتا. آج ہم ویٹ کرتے ہیں صرف جی 12 ربیع الاول ہوگی تو نہیں آ جائے گی, یا 10 محرم ہوگی تو حلیم بانٹیں گے. کیوں ہوتا ہے کہ کمیونٹی ہم صرف اپنی کمیونٹی کو کریں گے, ہاں یہ اپنی کمیونٹی کریں گے ہم. اب دیکھیں اس کا تذکرہ نیبرز کا کتنا اسلام میں کتنا اہم رول ہے کہ اپنے نیبرز کو دیکھو. یہ تمہیں بار بار بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو اپنے اگر تم دیکھو گے صرف 5 گھر یہاں 5 گھر یہاں, اور تم صرف آپس میں پرابلم سالو کرو تو یہ پرابلم آئے گی نہیں نا, بھوک کا پرابلم آئے گی نہ, کبھی تم لوگ وہیں ریزالو ہو جائیں گے. تو بیسکلی اسکائی از دا لمٹ. اتنا ہم مطلب ہماری آرگنائزیشن پرابلی 0.1% ہوگی اس چیز کا. بہت سارے لوگ اور بھی کام کر رہے ہیں, بہت ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, بہت سارے اور بھی ویلفیئر کے ادارے کام کریں گے, لیکن مقصد یہ ہے ہمارے گروپ کا کہ احساس, وہی میں نے آپ سے کہا ایک جو بیسک چیز ہے وہ احساس ہے. اگر آپ کو کسی تکلیف میں دیکھوں گا یا میرے گروپ ممبرز دیکھیں گے تو ہم اس کو کہیں گے, ہم یہ نہیں سوچیں گے جی, ہم بولیں گے انسان ہے یہ, بالکل, اینڈ ہمیں ہیلپ کرنی ہے. تو بیسکلی وہی ہمارا ویژن تھا اور وہی ہم لے کے چل رہے ہیں, اور اس لیے ہم نے 8-10 لوگوں سے شروع کیا تھا, آج 450 لوگ ہیں. اور وہ جو ہے, اور آپ بلیو کریں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. مطلب ہم نے جب آئسولیشن سٹارٹ کیا اور مجھے نا فوکل پرسن بنایا اور بولا کہ علی آپ کی جو آئسولیشن میں ریکوائرمنٹ ہوگی, کیونکہ فوجی تھے تو ان کو ٹھیک ہے, آپ جو ہے ہمیشہ سے آگے رہے. میں یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ علی منظور زیدی جو ہیں وہ پرسنلی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کے ساتھ ایسوسیٹ رہے, اور ان کا ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری کا فکس سینٹر ابھی بنا ہے جہاں فری آف کاسٹ ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو علی شو سے پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو ہے ہارڈ ورک کیا ہے, اور کیونکہ مشکل ٹائم تھا. علی آپ مجھے بتاتے چائے کی پتی سے لے کے یہ اور وہ والی لائٹ تک آپ نے جو خود کام کیا ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹری میں, بتائیے گا. میں نے ایک قصہ, اچھا اب اس میں مجھے انہوں نے بنا دیا, اب مجھے کبھی بھی کوئی ریکوائرمنٹ آ جائے مینٹلی پریپیئر, مطلب اس وقت کیا کرے, مطلب اب اچھا ہے, مطلب یہ تھا کہ اچھی چیز کرے اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو بینیفٹ ادر پیپل. سو دیٹ واز دا تھنگ دیٹ ڈروو می اینڈ اسٹارٹ آف. اب اس میں کال آ جائے وہاں سے کہ سر ہمیں چائے کی پتی کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, ہمیں آکسیجن سلنڈرز کی ضرورت ہے, ہمارے پاس ماسک نہیں ہے, ہمارے پاس اسٹیشنری نہیں ہے, کیونکہ وہ سیٹ اپ ہو رہا تھا. اچھا جو فوج تھی انہوں نے کہا سر, جو ان کے انہوں نے کہا سر دیکھیں ہم اگر آپ بارڈر پہ کہیں گے جی 1000 خیمے راتوں رات کھڑے کر دو, ہم کھڑے کر دیں گے, اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, تو وی نیڈ دا سویلین ہیلپ اینڈ وی ور دیئر. ڈاکٹر عیسیٰ نے اپنا پورا لیب وہاں پہ, ڈاکٹر فرحان عیسیٰ واز دیئر ود می, میں اور ڈاکٹر فرحان وہاں تھے جب فرسٹ ان کا پیشنٹ ریکورڈ پیشنٹ نکلا, اینڈ وی ور دیئر ایون دو ہیڈ ٹو گو, بٹ ڈاکٹر فرحان نے کہا علی دس از اے ہسٹورک مومنٹ, وی ہیو ٹو اسٹے ہیئر.
And we stayed for that moment, we stayed for 3 hours just to see that, witness that آپ moment. کو اس وقت ڈر نہیں لگا کہ ایک مشکل ٹائم ہے؟ مطلب لوگ ہوتے ہیں جنرلی، ایون ڈاکٹرس کو بھی میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ انہوں نے اپنی جابس کوئٹ کر دی جب یہ کرونا وائرس آیا. تو آپ کو نہیں لگا کہ میں اگر اس چیز میں جاؤں گا تو میں اپنی فیملی سے دور ہو جاؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے فیملی پریشر ایک بہت بڑا پریشر ہوتا ہے، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں. ورک فرام ہوم تو آج کل چل ہی رہا ہے، لیکن کوئی اگر غلطی سے باہر نکل جاتا ہے، تھوڑی سی دیر ہو جاتی ہے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایک ویلفیئر کا کام ہے، جانے کا ٹائم ہوتا ہے، آنے کا ٹائم نہیں ہوتا. اور یہ کرونا کی وجہ سے فیملی کا کتنا دباؤ رہا، کتنا پریشر رہا، آپ نے اس چیز کو ٹیکل کس طریقے سے کیا؟ ہاؤ ڈیڈ یو کنوے یور میسج، کنونس کیسے کیا پیرنٹس کو؟ I have 3 boys, تو and they're small, تو اب مسئلہ یہ کہ my wife and my mother definitely they were worried about me. ڈیفینیٹلی ان کی اولاد ہے، ان کا شوہر ہے تو وہ کہیں گے، لیکن دے ور ویری سپورٹیو، مائی انٹائر فیملی، اینڈ دے نیو دیٹ ایکچولی دے ور فیلنگ پراؤڈ آف می دیٹ ہی از ڈوئنگ اے گڈ ورک. جب وہ دیکھ رہی تھی کہ میں ہاسپٹل جا رہا ہوں، ڈاکٹرس کو پی سوٹس دینا ہے، ماسک دینا ہے، سلنڈرز ہو رہے ہیں، تو دے شورڈ کہ جی ہاں ہے، لیکن دے ور نیور سیڈ کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے یا یو شوڈنٹ ڈو دس. دے ور لائک پلیز بی کیئرفل، wear your mask, wear your gloves, wherever you come in the house, you have to change your clothes. اپنے فوراً آپ کپڑے، اب وہ نیچے والا واش روم ہے، فوراً نہاؤ، ڈیٹول سے نہا رہے ہو. شروع میں تو اتنی پینک ہوئی ہوئی تھی نا، آپ تو مطلب دانت بھی رگڑ کے دھو کے، اس میں بھی شاید کووڈ نہ آپ کو لگ جائے کسی کو، کپڑے تو ایگزیکٹلی. تو وہ وی ہیڈ دیٹ، اللہ کا شکر ہے جہاں اللہ مدد کرتا ہے، جہاں نیک نیت ہوتی ہے، تو وی ور آل سیف ڈیورنگ دیٹ. ابھی بھی ہم وہی SOPs فالو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اچھا، اگر آپ ایک گروپ پر کوئی اپروچ کرنا چاہے تو کس طریقے سے اپروچ کر سکتا ہے؟ آپ کے انسٹاگرام ہینڈل ہے، فیس بک ہے، کس طریقے سے اپروچ کر سکتا ہے؟ ہمارا فیس بک بھی ہے اور ہمارے نمبرز ہیں ہمارے، جو جیسے ہمارے گروپ ممبرز ہو گئے، میں ہوں، دانش بھائی ہو گئے، یا رضا بھائی ہمارے جو سینئر جو گروپ ممبرز ہیں، تو اس کے تھرو ہم لوگ کو وہ جو ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی آج کل سوشل میڈیا کا آپ کو پتہ ہے دور ہے، کوئی بھی کیس جب آتا ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی گروپ، اب 450 ممبر ہیں، ان کی نالج میں وہ آئے گا، وہ اس گروپ کو آفٹر ویریفیکیشن اس کیس کو اور گروپ پہ خود بخود ڈال دیتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی ہمارے ود ان 10 to 12 آورز وہ آ جاتا ہے کیس کہ جی یہ چیز ہے، اینڈ اٹ از دیئر، اٹ از انائڈینٹیفائڈ. ایون اب دیکھیں آپ، جب یہ کریش ہوا تھا، جب ابھی انفارچونیٹ پی آئی کا کریش ہوا، پورے گروپ میں ہم تیار تھے، ہم نے کہا ہم فیملیز کو جو ہے وی ول، جو وہاں پہ لوگ تھے، جو سیکورٹی آفیسرس تھے، ہم وی ول ہیلپ دیم آؤٹ، پائلٹس کو ہم ویل ٹیکن آؤٹ. لیکن وہ پھر ایک ہوا جو گورنمنٹ نے اس کو انسٹانس لیا، اینڈ گورنمنٹ اسٹارٹ ہیلپنگ دیم، تو وی بیک اپ. بٹ وی ور پریپیئرڈ کہ جی اگر ان کو کوئی ہیلپ نہیں ہوتی تو وی آر دیئر اینڈ وی ایز اے کمیونٹی ول ہیلپ دیم آؤٹ، نو پرابلم. جیسے کہ PI کا پلین کریش ہوا تھا، ہم لوگوں نے اکثر خبریں سنی کہ اتنے لوگ جا بحق ہوئے، لیکن جو گھر اس وقت تباہ ہوئے، بہت ساری کمیونٹیز، بہت ساری ویلفیئر ایسوسیشنز اینڈ NGOs آئیں کام کیا. تو آپ لوگوں کا کس طریقے سے کردار رہا، اور اس ٹائم آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ ظاہر سی بات ہے اس وقت پولیس کی نفری بھی تعینات تھی، رینجرز بھی تھیں، ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہپر دپر مچی ہوئی تھی، میس پورا کریٹ تھا. تو اس سچویشن کو آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کیا تھا؟ ہمارا جو گروپ ہے نا، میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا پہلے کہ اٹس ناٹ جسٹ بزنس کمیونٹی. ٹھیک ہے. We have professionals, we have doctors, we have government officers, we have, they want to do something as a community basis, not apart from their work. Daily work تو چلتا ہے، اس کے ہٹ کے ہم اچھا کیا کر سکیں. کوئی بھی ایسا کاز ہو جو ان اٹینڈنٹ ہو اور ہماری نالج میں ہو اور جینوئن ہو کہ ہم کہیں جی یہ ہے، اور وہاں پہ کوئی اس پہ ٹینشن نہیں ہے، تو وی سیک ٹو دیٹ. اب اس میں ہمیں اگر پروفیشنل ہیلپ چاہیے، ان کی ڈاکٹرس کی چاہیے. بہت سارے ایسا ہوتا ہے جیسے اب بہت سارے میرے فرینڈز اور فیملی میں ابھی جو پورے کووڈ میں بیڈز نہیں مل رہے تھے، دے سیٹ کہ جی علی ہمیں بیڈ نہیں مل رہا اینڈ آن ڈائٹ ہمیں وینٹیلیٹرس کی ضرورت ہے. 1-2 کیسز میرے فرینڈس کے ہوئے، میں نے صرف گروپ پہ لکھا ہے اینڈ دا ڈاکٹر واز لائک یہ میرا نمبر ہے، پلیز آپ مجھے بولیں یہاں پہنچ جائیں، اس ہاسپٹل میں پہنچ جائیں، آئی ول میک شیور پرسنلی ان کو یہ چیز ارینج ہو جائے. تو دیر واز ناٹ اے فائنینشیل تھنگ انوالوڈ، اٹ واز جسٹ لنکنگ اپ تھنگس. تو آپ وسیلہ بن جاتے ہیں. تو ناٹ جسٹ بینگ دیئر آن اے فائنینشیل فرنٹ بٹ بینگ ایز اے پروفیشنل ایڈوائز اور ہیلپنگ پیپل آؤٹ. سو کوئی بھی ایسا چیز آئے، کوئی بھی ایسی مصیبت ہمارے آئے، کاز آئے جس میں ہمیں ہیلپ ہو، پروفیشنل ہیلپ چاہیے ہو، فائنینشیل ہیلپ چاہیے ہو، تو وی آر آلویز دیئر. تو دیٹ از دا بیسکلی دا جو روح ہے ہماری ایک کہ وی شوڈ ہیلپ دا پیپل فار اے کاز. سو ور یو ایکسپیکٹنگ بفور اسٹارٹنگ سیٹرڈے ویلفیئر کہ اتنا اچھا رسپانس ملے گا آپ لوگوں کو، اور اتنی کم ٹائم میں آپ ماشاء اللہ اتنی ترقی، اتنا گرو کریں گے؟ کبھی ایسا سوچا تھا آپ نے؟ نہیں، کبھی یہ سوچا نہیں تھا.
لیکن جو ہمارے لیڈرز ہیں مطلب میں مطلب ہمارے جو 2-3 ہمارے جو مین لیڈرز ہیں جو بیسکلی آپ مینٹورز ہوتے ہیں آپ کے جس ادارے کا بھی آپ کے اگر اس کا مینٹور اسٹرانگ ہے اس کا ویژن بہت اچھا ہے تو آپ اس کے پیچھے پیچھے فالو کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے دو میں اپنے مانتا ہوں مینٹور ایک دانش امان ہے اور ایک رضا زیدی ہیں. یہ میرے 2 مینٹورز ہیں بیکاز کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وی اپروچ دیم اینڈ they are basically the founding members of this and they initiated this idea and then we joined in as friends we joined in and then اس کاز کو لوگوں نے دیکھا اپریشیٹ کیا, لوگوں نے کہا آپ تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور مطلب ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. آپ کے کوئی آپ سے آئے گا بولے گا جی مجھے یہ مسئلہ ہے آپ پیسے دے دیں, تو وہ نا ٹرسٹ گین کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو ماشاءاللہ ہمارا گروپ کے جو ممبرز ہیں اور ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا ٹرسٹ اتنا ہے بیکاز وہ ماشاءاللہ اتنا اوپن ہارٹیڈلی خود بھی اور اتنا کرتے ہیں کام, فزیکلی دے آر دیئر, فائنینشلی دے آر آلویز دیئر سپورٹنگ, کہ وہ خود بخود اس کو لوگ فالو کرنا شروع ہو گئے, اس میں لوگ آتے رہے اور ماشاءاللہ اللہ تو عزت دینے والا ہے, اللہ نے پھر عزت دی ہم لوگوں کو. اچھا علی, یہ بتائیے گا کسی بھی ویلفیئر کو اسٹارٹ کرنے کے لیے کتنا زیادہ کانفیڈنس آپ میں ہونا چاہیے, کتنی زیادہ مستقل مزاجی آپ میں ہونی چاہیے اور کتنا زیادہ مینٹلی پریپیئر انسان کو ہونا چاہیے؟ ابھی میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ وائی دیر از اے کانسیپٹ کہ اگر ایک انسان فائنینشلی اسٹرانگ ہے تو ہی ول بی آن دا گیونگ اینڈ, اور ایک اگر فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے تو ہی ول بی آن دا ٹیکنگ اینڈ. یہ ایک ہمارا مس کانسیپٹ ہے, دیٹ از ناٹ تھنگ. اللہ تعالیٰ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے دیں گے تو جی میں آپ کو بولوں گا جی واہ واہ واہ, اور آپ اگر کسی غریب کو کوئی بیچارہ جا رہا ہو ریڑھی پہ جا رہا ہو یا کوئی دھوپ میں اس وقت آپ اس کو ایک پانی کی بوتل دے دیں گے, بولوں گا نہیں تو پانی کی بوتل بھی اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے آپ کی نیت ہے. ہم نیت سے اگر ہم ایک انسان ایک کوئی اچھا کاز کریں, کوئی اچھی کریں چیز کریں تو وہ بھی اتنا معنی رکھتی ہے کہ وہ آپ ایک بہت بڑا میجر اسٹیپ کریں. ایک چھوٹی سی چیز it's basically equivalent to a very big you can do a measure. It is just about your intention as a community. اگر ایک دو بندے گروپ آف فرینڈز یہ کہیں یار ہمیں صرف آج یہ کرنا ہے, جیسے آپ دیکھو کبھی ٹرائب چلتی ہے لوگ کچرا اٹھاتے ہیں اپنی کمیونٹی کا. آپ باہر جب ہم ٹریول کرتے ہیں, آپ ٹریول کیا ہوگا, آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ آتے ہیں صبح چلتے ہوئے جا رہے ہیں, آپ اس کو جانتی نہیں ہیں, اینڈ ہی ول جسٹ اسمائل ایٹ یو اور ہر اینڈ دے ول سے گڈ مارننگ. دیٹ از اے پازیٹیو اپروچ. اچھا علی, یہ بتائیے گا کہ لوگ جو ہیں ان کو آپ لاسٹ ورڈس کیا کہنا چاہیں گے؟ کچھ لوگ ہیں جو ویلفیئر اسٹارٹ کرنا چاہیں گے, کہ شو ہمارا اب اینڈنگ پر ہے, تو میں چاہوں گی کہ لاسٹ فیو ورڈس آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیں گے, کچھ اسپیشل میسیج دینا چاہیں گے جو اس ویلفیئر گروپ کو چلا رہے ہیں یا اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں. میں صرف یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ دیکھیں کوئی بھی کاز چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. کوئی بھی کاز جو ہے آپ ایک چھوٹی سی اچھی پازیٹیو, جو معاشرے میں اچھی چیز ہے وہ اچھی ہے, جو بری ہے وہ بری ہے, وہ ایک کنسنسس ڈیولپڈ ہے کہ جی یہ اچھی چیز ہے. اگر آپ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی اچھی چیز کر سکتے ہیں, اپنی ویسینٹی میں کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں, اس میں بالکل نہ شرمائیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو عزت بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا. بہت بہت شکریہ علی منظور زیدی ہمارے ساتھ آج موجود تھے. بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, بس آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ابیر حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.